تمام والدین یہ تصویر دیکھیے، اور جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اپنے بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی میں لائیے اب، اور بے روزگار مت ماریے، یہ تصویر امر کر لیجیے۔ اچھا، کچھ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ یہ لڑکا شاید رائڈر تھا اور کراچی سے اس کا تعلق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا میں بہت بڑا کارنامہ کر چکا ہے، اور اب یہ جب اربوں پتی ہوگا تو لوگ وہ سارے سلسلے بھول جائیں گے جو اس نے کیے۔ اس نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کیے اور دنیا کے ساتھ اس پیس میں چلا جہاں آج آپ اپنے بچوں کو آج سے چلانا شروع کر دیں۔ اس شخص کو دیکھیے، ایک واضح طور پر دلیل کے ساتھ مثال ہے کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں ان کے ذہن کتنے زرخیز ہیں۔ اگر ریسورسز اور فوکس ملے تو دنیا کی سب سے تیز رفتار ٹیکنالوجی میں بھی لیڈرشپ کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صالح آصف کا سفر ایک روایتی مڈل کلاس پاکستانی اسٹوڈنٹ کا تھا جس نے اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد میتھمیٹکس سے گہرا شوق پال لیا۔ وہ ان اسٹوڈنٹس میں شامل تھا جنہیں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے انٹرنیشنل میتھمیٹیکل اولمپیاڈ میں بھیجا گیا، لیکن یہ صرف ایک میڈل نہیں تھا بلکہ اس تجربے نے اس کی انالیٹیکل تھنکنگ، آپ اپنے بچوں کو دیکھیں جس اسکول سسٹم میں بھیج رہے ہیں وہ وہاں رٹا لگوا رہے ہیں یا ان کی کریٹیو انوویٹو صلاحیات جو ہیں ان کو اوپر لے کر آ رہے۔ اگر وہ آپ کے بچوں کی سوچ کی صلاحیت کو استعمال نہیں کر رہے تو وہ اسے تباہ کر رہے ہیں۔ انالیٹیکل تھنکنگ ٹریننگ ہے جو بڑی ضروری ہے، اور آج اسی نے بنایا صالح کو، اور اس کے بنائے ہوئے سسٹمز جو ہیں اس میں اس کی سوچ نظر آتی ہے۔ اب اسی صالح نے MIT، امریکہ میں ایک ٹیکنالوجی کا انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے کمپیوٹر سائنسز میں تعلیم حاصل کی اور دنیا کی سب سے ایلیٹ یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی میں اس نے یہ تعلیم حاصل کر لی۔ وہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد صالح نے سلیکان ویلی، جو کسی اور وجہ سے مشہور ہے، یہاں اس نے پاکستان کا جھنڈا گاڑا AI میں۔ اس نے سلیکان ویلی میں قدم رکھا اور صرف 2 سال کے اندر ایک ایسی کمپیوٹر کی جدت کھڑی کر دی اور ایسی کمپنی کھڑی کر دی جس نے آج ٹیک ایکو سسٹم کے فیوچر ڈیفائننگ سٹارٹ اپس میں ایک ریولوشن، انقلاب کا آغاز کیا۔ اینیسفیئر، وہ کمپنی جو صالح نے کو فاؤنڈ کی تھی اور ایک کسی کے ساتھ مل کر ایک بڑا AI سٹارٹ اپ جو ہے وہ شروع کیا تھا، وہ AI سٹارٹ اپ سے بہت آگے بڑھ کر کچھ چلا گیا۔ اس کا فلیگ شپ پروڈکٹ کرسر، اب کرسر ایک تو وہ ہے جو ماؤس آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ AI کا کرسر ہے جو کوڈنگ میں استعمال ہوتا ہے، ایک ایسا AI انٹیگریٹڈ کوڈ ایڈیٹر ہے جو انسانی سوچ کے ساتھ خود کو جو ہے نا ساتھ ساتھ چلائے گا، خود کو ہم آہنگ کرے گا۔ بیسیکلی برین، جیسے اب آپ کو پاس کمپنی آتی ہوں گی جب ہم آپ کے ہسپتال کا، آپ کے کالج کا، آپ کی یونیورسٹی کا AI سسٹم بنا دیتے ہیں، وہ بیسیکلی کوڈز پر آپ کے دماغ کو اور آپ کی سوچنے کی صلاحیت کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی AI ہے۔ جیسے چیٹ GPT کام کرتا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، آپ نے ڈیٹا دیا، وہ جتنا گوگل پہ یا کہیں کہیں ڈیٹا پڑا ہے وہ اس سے نکول کے وہ ڈیٹا دے دیتا ہے۔ یہ کوڈنگز کیا ہوتی ہیں کہ یہ آپ کی اسپیسیفک دماغ کے مطابق چیزوں کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ پلیٹ فارم خود اڈیپٹ کرتا ہے، کانٹیکسٹ سمجھتا ہے اور پروگرامنگ کو صرف سنٹیکس سے اٹھا کر سیمینٹکس اور لاجک کی سطح پر لاتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، جو لوگ AI کو ڈیل کرتے ہیں انہیں سمجھ آئیں گی میں کیا باتیں کر رہا ہوں۔ یہ چیٹ GPT یا چیٹ بوٹ نہیں ہے جس نے جواب دے دینا ہے، یہ ایک AI کو پائلٹ ہے، سمجھ رہے ہیں، جو جہاز ساتھ اڑائے گا، جو سوچتا ہے، سیکھتا ہے اور ہر لمحہ کوڈنگ پروسیس کا حصہ بنتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آج کرسر AI کو دنیا کی بڑی کمپنیز جیسے اوپن AI، اسٹرائپ، اسپوٹیفائی، انسٹا کارٹ، انہوں نے اپنا لیا۔ اب ہی ول بی اے بلینئر۔ دس گائے جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ دنیا میں کنگ بن رہا ہے اور تعلق پاکستان سے،
اور آپ کا بچہ بھی یہاں ہو سکتا ہے اگر وہ پاتھ صحیح دیکھے گا. اگر اس کے دماغ میں آج سے آپ صرف کنونشنل تعلیمی نظام کی ڈاکٹری اور انجینئرنگ گھسا دیں گے تو بڑا آدمی نہیں بنے گا. اب یہ یاد رکھیں یہ سب کسی ہائپ ایڈز یا مارکیٹنگ سے نہیں، ریزلٹ سے ہوا ہے. اور اس کمپنی کی ویلیویشن آج میں آپ کو بتاؤں تو یہ یاد رکھیں کہ صرف 2 سال میں $900 ملین انویسٹمنٹ کے بعد $9 بلین تک اس کی کمپنی پہنچ گئی ہے. یہ کہانی آج سوشل میڈیا پر نہیں دکھائی گئی. ایون قربانی کے دنوں میں وہ اونٹ خرید رہے ہیں، بکرے خرید رہے ہیں، شیپو کر رہے ہیں، وہ آپ نوجوان نسل کو دکھا رہے ہیں. لیکن اس بچے کی سٹوری نہیں دکھائی جا رہی، جبکہ آپ کے بچوں کو اس کی سٹوری پڑھا کے آئیڈیلائز کر کے جدید AI ٹیکنالوجی کی طرف لانا ہے. یاد رکھیں یہ ایکچوئل ڈیٹا بیکڈ گروتھ ہے جو آپ کے بچوں نے لینی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اس نام کے سے واقف کرنے میں لوگ سامنے نہیں آئے. کدھر گیا ہمارا میڈیا؟ کدھر گئی متیرا؟ اوٹ پٹانگ ٹک ٹاکروں کو بٹھا کر کیا ہمارے آئیڈیل صرف ہانیہ عامر، جنت مرزا، یہ ڈکی ڈکی، چاہت فتح علی خان، اختر لاوا شاوا ٹائپ یہی کریکٹر رہ گئے ہیں؟ کیا ہماری نوجوان نسل کو صالح آصف کو نہیں جاننا، اس کو آئیڈیلائز نہیں کرنا، اس کو دیکھتے ہوئے کیا صرف ٹک ٹاک پہ ننگے ناچ گانے ڈانس رہ گئے ہیں، یا ہم نے جدید دنیا کے ساتھ چلنا ہے؟ پورے میڈیا کا نریٹو سسٹم یہ ہوتا ہے دنیا کا. میں ریکویسٹ کروں گا ارباب اختیار سے کہ آپ ایسے لوگوں کو رول ماڈلز بنا کے اپنی نسل کے سامنے لے کر آئیں، ان کو پڑھائیں، آگے لے کر جائیں. یہ سوشل میڈیا پر ساری مغلظات بھی بند ہو جائیں گی، یہ چوریاں، ڈکیتیاں، کرائم ریٹ جو اتنا اوپر گیا ہوا ہے یہ بھی کم ہو جائے گا، اور لوگ فوکسڈ ہو جائیں گے. اگر آپ نے ان کو پراپر، آپ نے نیٹ جو ہے وہ بھی لوگوں کو اویلیبل ہے، سہولیات بھی اویلیبل ہیں، پھر یہ پازیٹیو ٹیکنالوجی کی طرف اس طرح کیوں نہیں جاتے؟ یہ نارتھ کوریا والے حالات تو ادھر بالکل نہیں ہے نا، کہ نیٹ بھی نہیں ہے، لوگوں کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا، یا گروتھ نہیں ہے. ہر ملک میں چھوٹے موٹے مسئلے آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں، لیکن یوتھ کو فوکسڈ کرنا ہے. 64% ہے ہماری انڈر 30. وہ 30 انڈر 30 کر کیا رہی ہے؟ اب میرا ارباب اختیار سے سوال ہے، ان کو کس طرف آپ نے ڈائریکشنل کیا ہوا ہے؟ اب یہ یاد رکھیں کہ جب صالح کی سٹوری دیکھیں گے، یہ ممکن ہے کہ اس وجہ سے کئی لوگ جو ہے صالح کے مزاج پر چلنا شروع ہو جائیں، اور سمجھیں کہ فوکسڈ کام کرنا ہے. یہ چھوٹی موٹی PR کمپینز، یہ اسپانسرڈ آرٹیکلز، یہ ٹک ٹاک پہ ناچ گانے ڈانس، اس سے ہٹ جائیں اور فوکس ہو جائیں. اب دیکھیں کہ کس طرح اس نے اپنی کریکٹر بلڈنگ کی. یہ کہانی صرف صالح کی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو، یہ ایلون مسک کی پروڈکشنز ہیں جو پاکستان پیدا کر دے، ایسے 10 بھی پیدا کر دے تو پاکستان کہاں جائے گا؟ یہ وہ پروڈکٹیو لوگ ہیں. ہمیں صالح جیسے لوگ پیدا کر کے AI میں ریولوشن لا کر کل کو کرپٹو کی دنیا میں اور ہر دنیا میں چھا جانا ہے، اور یہی پاکستانیت ہے. یہ میرا پیغام جہاں تک ہو سکے پہنچے. اس ویڈیو میں بڑا کریڈیبل ڈیٹا حاصل کیا گیا تھا، جس میں عارف انیس صاحب اچھے ایک رائٹر ہیں، لکھاری ہیں، ان سے بھی اور باقی بھی بہت ساری سورسز یوز کی گئی تھیں، اور جتنی کریڈیبل سورسز تھیں یہ ہم نے شیئر کر کے آپ کو یہ سارا شیئر کیا ہے. والدین آگے کام آپ کا ہے. تھینک یو ویری مچ.